بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ایک اور بہت پیاری سی صبح میں آپ سب کو صبح بخیر، گڈ مارننگ۔ اینڈ آج میں کس چیز کو ڈسکس کرنے والا ہوں، یہ آج میں نے خود بھی نہیں سوچا ہوا، تو کیوں نہ کوئی جنرل بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی کل کی مصروفیت کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ کل بیسیکلی ایک بہت ہی مصروف ترین دن تھا میرا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کل مجھے شہر سے باہر جانا تھا، اور ایجنڈا یہ تھا کہ ایک دوست کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور کل ہمیں تعزیت کے لیے جانا تھا، اور کل کا ختم تھا ان کا، تو اس لیے ہم وہاں پہ پہنچے۔ تو یہ میرے لیے بالکل ہی ایک نئی جگہ تھی، نئی ڈیسٹینیشن تھی، اور لاہور سے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے ہم اقبال نگر پہنچے۔ اچھا، اس کے درمیان میں جو ڈیفرنٹ اسٹیشنز آئے، میں آپ کو ان کا ذکر کرتا چلوں کہ لاہور سے ملتان کی طرف جی ٹی روڈ کے ذریعے جب ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے لاہور سے نکلتے ہی ہمیں جو ایک میجر سٹاپ ملتا ہے وہ ملتا ہے مانگا منڈی کا، اور اس کے بعد آتا ہے پھول نگر، اور پھول نگر کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو تقریباً 15-20 منٹ کی ڈرائیو پہ ایک تحصیل آتی ہے پتوکی کے نام سے، اور جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں اپنا پہلا ٹول پلازا ملتا ہے جس کا نام ہے پتوکی ٹول پلازا، وہ آفٹر کراسنگ دی پتوکی آتا ہے۔ اسی طرح پھر جب ہم ٹول پلازا کراس کرتے ہیں تو فوراً آگے حبیب آباد کا سٹاپ آتا ہے، اور حبیب آباد کے بعد اختر آباد، اور پھر رنالہ خرد کی تحصیل آتی ہے۔ رنالہ خرد فیمس ہے مچلز فارمز کی وجہ سے، تو مچلز کے جو باغات ہیں، آپ نے بچپن میں کافی ایڈز دیکھی ہوں گی مچلز کی، تو رنالہ خرد اس وجہ سے زیادہ فیمس ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ڈسٹرکٹ اوکاڑا۔ ڈسٹرکٹ اوکاڑا جو ہے ایک کنٹونمنٹ والا سٹی ہے، اور کمپیریٹیولی چھوٹا شہر ہے، زیادہ بڑا شہر نہیں ہے۔ تو جب ہم اس کو کراس کرتے ہیں تو پھر آتا ہے ساہیوال۔ اب ساہیوال بیسیکلی ایک ڈویژن ہے۔ ساہیوال ڈویژن میں 3 ڈسٹرکٹ آتے ہیں، ڈسٹرکٹ ساہیوال، ڈسٹرکٹ اوکاڑا، ڈسٹرکٹ پاک پتن۔ تو لیکن ہماری ڈیسٹینیشن اقبال نگر تھی، تو ہم نے ساہیوال کو کراس کیا، اور ساہیوال کو کراس کرنے کے بعد ہم پہنچے ہڑپا۔ ہڑپا کی تہذیب جو ہے آپ کو پتہ ہے، ہزاروں سال پرانی تہذیب، اور وہاں پہ میوزیم وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو میں وہاں پہ گیا ہوا ہوں، لیکن کل ہم نے ہڑپا نہیں جانا تھا، ہم ہڑپا سے آگے نکلے اور ایک اور تحصیل چیچا وطنی کو کراس کیا، اور وہ ساہیوال کی تحصیل تھی، ڈسٹرکٹ ساہیوال کے انڈر آتی ہے۔ جب ہم نے چیچا وطنی کو کراس کیا تو پھر آگے بڑھے، تو تقریباً 15 کلومیٹر کا ڈسٹنس تھا جو کہ ہمیں اقبال نگر تک جس نے پہنچایا۔ اچھا، اقبال نگر بھی ہم مین سٹاپ پہ جانے کی بجائے ہم نے ایک گاؤں کو اپروچ کرنا تھا، تو گاؤں کی طرف نکلے۔ وہ کوئی 5-7 کلومیٹر کا ڈسٹنس تھا روڈ سے، سائڈ روڈ پہ۔ روڈ بالکل پکا تھا، اچھا تھا، صاف ستھرا تھا۔ تو ہم اقبال نگر پہنچے، وہاں پہ ہم نے کوئی وقت گزارا ہے 1 سے 1.5 گھنٹہ، اور دعا کی، اور
پھر ہم نے واپس لاہور آنا تھا، تو اس کے لیے پھر ہمیں جلد از جلد نکلنا تھا. ہمیں وہاں پہ پہنچتے پہنچتے آلریڈی 4 بج چکے تھے، تو اس لیے ہم تقریباً 5:30 بجے وہاں سے نکل آئے واپسی کے لیے. تو جیسے ہی ہم 5:30 بجے وہاں سے واپس نکلے تو واپسی کا سفر تھوڑا سا ٹف ہو چکا تھا، کیونکہ جو دن کا اجالا تھا وہ ختم ہو چکا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اکتوبر کا آخری اشرا چل رہا ہے، تو جلدی اندھیرا ہو جاتا ہے. تو واپسی پر ہم نکلے ہیں اور ہمیں اگین سارا جو فاصلہ طے کرتے کرتے رات کے 10 بج گئے. یعنی کہ جو صبح کا سفر ہم نے ٹوٹل کوئی 4 گھنٹوں میں طے کیا تھا، واپسی کا سفر ہمیں 5 گھنٹے تقریباً پڑ گیا تھا. تو اس میں کچھ ٹریفک کے فیکٹرز ہوتے ہیں. راستے میں جو ٹرالیز کا ہے، جو کچھ لاہور کے قریب جب آئیں تو جو ٹرانسپورٹیشن ہیوی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ زیادہ لاہور کی طرف آ رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دن کے ٹائم پہ لاہور میں انٹری الاؤڈ نہیں ہوتی. تو جیسے ہی رات ہوتی ہے، رات کے 11 بجے کے بعد ہیوی ٹرانسپورٹ نے لاہور شہر میں داخل ہونا ہوتا ہے، تو وہ سارا روڈ جو ہے اس میں ایک ایکسٹرا کنجسشن ہو جاتی ہے. تو سفر کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ کہ ٹریولنگ از این ایکول سورس آف لرننگ. جس طرح سے آپ یونیورسٹی کالج وغیرہ میں ڈگری یا تعلیم کے لیے جاتے ہیں، تو ٹریولنگ جو ایکسپوئر آپ کو دیتی ہے وہ بھی بہت میننگ فل اور تھاٹ فل ہوتا ہے. اور جب آپ اپنے ہی کنٹری میں ڈفرینٹ ایریاز میں ٹریول کرتے ہیں تو آپ کے ایکسپوئر میں اضافہ ہوتا ہے، اور آپ کو اپنی جغرافک کنڈیشنز کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ کیسے رہتے ہیں اور کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا ہے، اور وہ اپنی خوشی یا غمی کو کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو دس از ہاؤ یو لرن کہ جو دوسروں کی اچھائیاں ہیں آپ ان کو اڈاپٹ کریں، اور جو آپ میں اچھائیاں ہیں دوسرے آپ سے وہ سیکھیں. تو یہ ایک سیکھنے کا ذریعہ ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا ولاگ کلوز کرتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو کلک آن دی بیل آئیکن. اللہ حافظ.